مال کے ساتھ ملان ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان اخلاقی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلاً مال کے ساتھ بے جا محبت، حرص اور ہوس، لالچ اور بخل جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا کہ انسان کے مال کی حفاظت ہو جائے اور اس کا نفس اور مال جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتے ہیں، اور ایک مطلب زکوٰۃ کا یہ بھی ہے کہ اضافہ ہونا، بڑھوتری کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے مال میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کے مال میں مزید برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس مال کو اضافہ اس میں کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مال کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مال ویسے اکٹھا کرنا، حاصل کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کی بے جا محبت اور پھر اس میں بخل پیدا ہو جانا یہ ایک معیوب ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے مال کی محبت کو ختم کرتے ہیں اور اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں اور مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو آج کچھ لوگ تو ویسے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا اگر جو کچھ کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، بعض لوگوں کے دلوں میں فرائض اور واجبات کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو اہم ہی نہیں سمجھتے کہ جو فرض جو ہے اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔ یا یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا سال جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تو زکوٰۃ بھی شاید خود بخود نکل گئی۔ یا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل جو ہے ان کا بخوبی ادراک نہیں ہوتا، وہ مسائل ہی نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چند بنیادی مسائل جو ہیں اور اس کے احکام جو ہیں ان سے آگاہ ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ ایک عاقل اور بالغ مسلمان، عاقل اور بالغ مسلمان جب وہ کسی مخصوص مال کا مالک بن جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو شرائط ہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ مخصوص مال کا مالک ہو اور وہ مال ضرورت سے زائد ہو۔ ایک مخصوص مقدار ہے اس کا وہ مالک ہو اور وہ مقدار ضرورت سے، اس کی ضروریات جو زندگی ہے اس سے وہ مال زائد ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر اگر یکم رمضان کو وہ مخصوص مقدار اس کے پاس موجود ہے تو 30 شعبان تک وہ مقدار اس کے پاس رہے، اگلی 30 شعبان تک وہ اس کے پاس اگر رہتی ہے مقدار تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ مخصوص مقدار کیا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ چل گیا کہ دو شرائط ہیں کہ ایک تو یہ کہ مخصوص مقدار کے ہم مالک ہوں،
وہ ضرورت سے زائد بھی ہو۔ نمبر 2 کہ اس مخصوص مقدار پر پورا 1 سال گزر جائے۔ اب وہ مخصوص مقدار کیا ہے؟ مخصوص مقدار یہ ہے کہ اگر آدمی 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولے سونا، جس کو 88 گرام جو ہے بھی کہتے ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، یعنی اس کے پاس نقدی موجود ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے، تو پھر اس پر اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کن اموال پر، اس کو ذرا پھر ہم سمجھتے ہیں، کن چیزوں پر کون سے وہ مخصوص مقدار یا کون سے اموال ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، کتنا ہو؟ 7.5 تولہ، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا وہ اینٹ، وہ ٹکیا وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی شکل میں ہو، وہ آپ کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، وہ خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے، ان تمام صورتوں میں اگر وہ 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2 چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اس میں بھی وہی چیز کہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا وہ ایک خام خالص حالت میں وہ ٹکی کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، آپ کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں، خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے، تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز نقدی، اگر آپ کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن نقد رقم ہے، وہ مالیت چاہے وہ اپنے ملک کی کرنسی ہے یا کسی اور ملک کی کرنسی ہے، یا وہ آپ کے پاس موجود ہے یا بینک میں ہے یا آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، بشرطے کہ اس کی واپسی کا بھی جو ہے وہ امکان ہو، تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، مثلا یہ ہے کہ اگر اتنی رقم ہو اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت، کسی تاجر کی دکان میں موجود ہر وہ سامان جو اس نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اور تاحال اس نے اس کے بیچنے کی نیت بھی موجود ہے، تو اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے لیکن وہ اتنی مقدار کا نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ چاندی بھی موجود ہے، یہ بڑا جو اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر سونا بھی ہے، چاہے وہ 1 تولہ ہے یا 1 تولے سے بھی کم ہے یا 2 تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چاندی بھی موجود ہے، وہ استعمال میں ہے، وہ اس کی صورتیں وہی جو آپ کو بتا دی، تو اگر وہ چاندی اور سونا دونوں کی اگر ہم قیمت لگاتے ہیں، مالیت دیکھتے ہیں، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح کسی کے پاس سونا بھی ہے اور ساتھ میں نقدی بھی ہے، یا چاندی ہے ساتھ میں نقدی بھی ہے،
یا مال تجارت ہے اور ساتھ میں نقدی بھی ہے، تو یہ اگر ساری صورتیں اگر ہم دیکھیں تو مختلف چیزوں کو ملا کر تو بنیاد ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو بنائیں گے۔ شریعت میں اس میں غربا کا لحاظ رکھتے ہوئے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ بنیاد بنایا کہ اگر وہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ جو اہم ہے، اگر سال شروع ہوا مثلا 1 رمضان کو ہی ہم لگائیں، 1 رمضان کو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس کی مالیت موجود ہے، سال کے درمیان وہ مال کم ہوتا رہا یا کبھی زیادہ ہوتا رہا، جب سال ختم ہوا تو پھر اس کے پاس وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا مالیت یا اس سے زائد رقم موجود ہے۔ سال کے درمیان میں مال زیادہ ہو یا کم ہو اس کا اعتبار نہیں، سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اگر وہ مقدار پوری ہے تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم ایک مسئلہ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ مال کی ادا نہیں کرتے تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں جس طرح فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح کچھ وعیدیں بھی جو ہیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو میں نے تلاوت بھی کی اس کو بیان کرتا ہوں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جو ہے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں یا مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے دردناک اتنی بڑی وعید ہے۔ اور پھر فرمایا آگے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا جو مال ہے، وہ خزانہ، وہ سونا چاندی یا جو مال جن کو انہوں نے زکوٰۃ کے ذریعے پاک نہیں کیا، اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ سارا مال اکٹھا کیا جائے گا، اس کو آگ میں جلایا جائے گا، تو پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے وہی خزانہ، وہی مال جو ہے ان کے جو ہے وہ پیشانیوں پر، ان کے جو ہے وہ پشتوں پر جو ہے وہ داغا جائے گا، وہ لگایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر رہے تھے اور اس کی تم نے ادائیگی نہیں کی، اللہ کے راستے میں غریبوں کا جو حق تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے مال کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور اس کے فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تراویحوں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو روزہ رکھا ہے اس کو قبول فرما، جو آئندہ آ رہے ہیں یا اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ.